الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کہیں رائیں دیں کہیں موڑ دیے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگا ضرور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگا ضرور ملتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میری اور آپ کی ملاقات شاید 2 سال کے بعد ہو رہی ہے، کیونکہ گزشتہ سال ہمارا یہ پروگرام نہیں ہو پایا تھا۔ اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول کرے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں کے درمیان ہے فاصلہ صرف ایک سانس کا۔ گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، اور اگر رک گیا تو پھر وہ جہاں۔ گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں۔ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان ایک بزرگ ہستی موجود نہیں ہے۔ میں نظر ڈال رہا تھا کہ بزرگ اس کونے میں بیٹھتا تھا، یہ اس کونے میں بیٹھتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو، آپ کی سیرت کو بڑے غور سے سنتا تھا، دل کے کانوں سے سنتا تھا۔ میری مراد ہیں فتح محمد صاحب کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو انہوں نے محبت سے سیرت کے ان پروگراموں کو سنا، اور جو بھی علماء تشریف لاتے ان کے بیان کو بڑے محبت سے سنتے تھے اور بڑے ٹھاٹ سے بیٹھ کے سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اللہ ان کے آخرت کے اور اس قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بزرگوں،
زندگی میں موقع بار بار نہیں ملتے، زندگی اور بار بار ملتی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مولوی اسلم کو اس علاقے میں لایا، مسجد بھی بنی، مدرسہ بھی بنا۔ انشاءاللہ یہاں بہت بڑا ایک وقت آئے گا، بہت بڑا دارالعلوم بنے گا، وقت آئے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا بھی کرو اس کے لیے۔ اور میں بار بار کہا بھی کرتا ہوں کہ ان اداروں کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان اداروں کا تعاون بھی دینا چاہیے۔ دراصل یہ ادارے اور یہ مسجدیں اگر ہم سچے دل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو یہی مسجد اور یہی مدرسہ ان تک پہنچنے کا مجھے اور آپ کو راستہ اور ذریعہ ہے، میرے اور آپ کے لیے، اور میرے اور آپ کی ہدایت کے ذریعے بھی یہی ہیں۔ خیر، بات دور چلی گئی۔ اللہ اس بزرگ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے جانے سے پورا علاقہ غم سوگوار ہوا، سب کو صدمہ ہے۔ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، اور ان کے سارے چاہنے والوں کو اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خیر، میں واپس آتا ہوں۔ میں اور آپ جس مہینے میں نے اور آپ نے قدم رکھا ہے، اس ماہ مبارک کا نام ربیع الاول ہے۔ کیا نام ہے؟ میں بڑے سادے انداز میں بات عرض کروں گا تاکہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کے دل میں بات اتر بھی جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع کے معنی بہار اور اول کے معنی پہلی۔ ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ جس دن تشریف لائے وہ دن سب دنوں سے اعلیٰ ہے، اور جس زمانے میں آپ تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ ہے، اور جس ملک میں تشریف لائے وہ ملک سب ملکوں سے اعلیٰ ہے، اور جس بستی میں تشریف لائے وہ بستی سب بستیوں سے اعلیٰ ہے، اور جس خاندان میں آپ تشریف لائے وہ خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ ہے، اور جس زمانے میں آپ تشریف لائے وہ زمانہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جو کتاب آپ کو ملی وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، اور جو آپ کو نبوت ملی وہ نبوت تمام انبیاء کی نبوت سے اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق ملے وہ اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق آپ کو ملے۔ آپ کو جو یار ملے وہ یار بھی اعلیٰ ملے، اور آپ کے جو ازواج ہیں مطہرات وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کی اولاد بھی سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کی مسجد بھی سب سے اعلیٰ مسجدوں میں اعلیٰ مسجد ہے، اور آپ کا زمانہ سب زمانوں سے اعلیٰ ہے، اور آپ کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا انا آخر الانبیاء، لوگوں میں آخری پیغمبر ہوں، انتم آخر الامم، اے میری امت تم آخری امت ہو، ومسجدی آخر مساجد الانبیاء، لوگوں میری جو مدینے میں مسجد ہے، مسجد نبوی جس کا نام ہے، یہ انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے، انبیاء کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ جب اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا تو نبیوں کی مسجد بھی اس کے بعد بنے گی۔ میری مسجد انبیاء کی مسجدوں میں سب سے اعلیٰ مسجد ہے، سب سے آخری مسجد ہے۔ انا آخر الانبیاء۔ پھر ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد مصطفیٰ آپ کا وجود کب سے ہے؟ آپ اس کائنات میں کب سے تشریف لائے ہیں؟ کیا آپ 1400 سال پہلے تشریف لائے یا اس سے پہلے بھی آپ کا تذکرہ تھا؟ پہلے ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے گواہی دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پھر جب ہم نے اس آیت کی تشریح محمد مصطفیٰ سے پوچھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین۔ لوگو میری نبوت کا سکہ اس وقت بھی تھا، میری پیغمبری اس وقت بھی تھی، میری رسالت اس وقت تھی، میرا وجود اس وقت تھا، والآدم بین الماء والطین، نہ ابھی آدم کا غارہ بنا تھا، نہ ابھی آدم کی مٹی بنی تھی، اور نہ ابھی آدم کا پانی بنا تھا۔ اللہ نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا فرمایا۔
اللہ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے تمام انبیاء کو جو پیدا کیا وہ جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر میں جو مٹی ہے وہ جنت الفردوس کی مٹی ہے۔ ہم سب نے سنا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، سنا نا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے مجھے اور آپ کو پسینہ آئے اس سے بدبو آتی ہے، عام انسان سے پسینہ آئے بدبو آتی ہے، میرے اور آپ کے نبی کے جسم میں مبارک سے پسینہ نکلتا، اس سے خوشبو آتی، اور صحابہ شیشیوں میں بند کر کے رکھتے اور اس کو اپنے جسم پر عطر کی طرح استعمال فرماتے۔ ہم سب نے سنا ہے نا نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کیوں آتی تھی۔ اس لیے آتی تھی، اس لیے میرے اور آپ کے نبی کا جو وجود ہے، جو خمیر ہے، وہ کس سے بنا ہے؟ جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ تو جنت الفردوس میں کیا ہے؟ خوشبو ہی خوشبو ہے، وہاں کوئی بدبو والی چیز نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کا وجود کب تھا؟ کب میرا وجود تب تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا کوئی قصہ کہانی نہیں تھا۔ پھر ہم نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کا وجود کب تھا؟ کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ رب العزت نے 2 عہد اور 2 اقرار لیے روحوں سے، جو ہماری روحیں ہیں نا، ان سے کتنے اقرار لیے؟ ایک اقرار اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا، اور ایک اقرار اللہ نے پھر انبیاء کی روحوں سے لیا۔ پہلا اقرار اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا، الست بربکم، لوگوں بتاؤ، میرے بندوں بتاؤ، ابھی کسی کا وجود نہیں تھا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار؟ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار؟ ساری روحیں وہاں موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی وہاں موجود ہے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس روح نے اقرار کیا وہ روح تھی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر آدم بھی بولے تو میرا رب ہے، نوح بھی بولا تو میرا رب ہے، اسماعیل بھی بولے تو میرا رب ہے، ابراہیم بھی بولا تو میرا رب ہے، حضرت موسیٰ بھی بولے تو میرا رب ہے، یوسف بھی بولے تو میرا رب ہے، سارے انبیاء بولے تو میرا رب ہے، اور میری اور آپ کی روحیں بھی بولی جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ سب سے پہلے رب کو کس نے پہچانا؟ میرے اور آپ کے نبی نے پہچانا۔ ایک اقرار یہ ہوا، پھر ایک اقرار اللہ رب العزت نے صرف انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے لیا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے ایک اقرار لیا، ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تمہیں پیغمبری بھی عطا کروں گا، رسالت بھی عطا کروں گا، نبوت بھی عطا کروں گا، تمہیں میں اپنا نبی بناؤں گا، اور تم سب کو کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت بھی عطا کروں گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرے گا، ایک لمبا عرصہ بیت جائے گا کہ ساری انسانیت جو ہے اپنے آپ کو بھول جائے گی، اپنے رب کو بھول جائے گی، ساری انسانیت ضلالت اور گمراہی میں پڑ جائے گی۔ لما آتیتکم من کتاب ثم جاءکم رسول، جب ساری انسانیت پریشان ہو جائے گی، ساری انسانیت اپنے رب کو بھول جائے گی، پھر ایک زمانہ آئے گا۔ کیسا آئے گا؟ جس طرح میں اور آپ کئی مہینے گزر گئے بارش نہیں ہوئی، گزر گئے نا، تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اب تو بارش ہونی چاہیے یار، کہتے ہیں نا اون تے بارش ہونی چاہیے،
اب تو بارش ہونی چاہیے، بڑا زمانہ گزر گیا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ایک لمبا 572 سال یا 570 سال کا ایک وقفہ ہے، 6 صدیوں کا وقفہ ہے۔ اب انسانیت مرجھا گئی، انسانیت پریشان ہو گئی، انسانیت اب ٹوٹ چکی، اور قرآن اس تاریخ کو یوں دہراتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اللہ کے اس فضل اور انعام کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور قریب تھا کہ تم جہنم کے گھڑے پر بھی پہنچ چکے تھے، اور اب تم جہنم رسید ہو جاتے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے آخری نبی کو بھیجا، پھر اس پیغمبر نے تمہیں قرآن سنایا، اور قرآن سنا کر اور تمہیں اللہ کی طرف بلا کر پھر تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈال دیا۔ اللہ نے اقرار لیا، عہد لیا انبیاء سے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے میرے پیغمبرو، جب وہ میرا نبی آئے گا تم سب کو اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تم سب کو اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور اس پیغمبر کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ اب بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر چلے گئے اور اللہ کے حبیب اب تشریف لا رہے ہیں، انبیاء اب کیسے ایمان لائیں گے؟ انبیاء کیسے اس کی مدد کریں گے؟ ہائے ہائے، یاد کرو معراج کے واقعے کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ نے تمام انبیاء کو، پہلا قبلہ جو بیت المقدس ہے اس میں سارے انبیاء کو جمع فرمایا، پھر سارے انبیاء کی امامت کس نے کرائی؟ بتاؤ بھائی، سارے انبیاء کو نماز کس نے پڑھائی؟ رسول اللہ۔ اب میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء بنے۔ کیا بنے؟ امام کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بات میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد اب کوئی مزید امت بننے والی، جو اس وقت نبی کی امامت میں موجود تھے، جو اس وقت نبی کی امامت میں موجود تھے وہ انبیاء تھے۔ کیا تھے؟ اب پنجاب کے اندر ایک لعین مردود آیا، مرزا غلام احمد قادیانی، نام سنا ہے نا آپ نے اس کا، جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ کیا وہ اس امامت میں موجود تھا؟ اقتداء میں موجود تھا؟ جب اقتداء میں موجود نہیں تھا تو وہ نبی؟ جتنے بھی انبیاء تھے معراج کی رات میں وہ نبی کی امامت میں، نبی کی اقتداء میں پیچھے موجود تھے۔ پتہ چلا مرزا لعین قادیانی اللہ کے نبی میں امامت میں موجود، اقتداء میں موجود نہیں تھا۔ لہذا جو بھی آئے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہے، بچیوں کو بھی سمجھانی ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پڑھتے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آئے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ اب میں آیا اور میرے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھتے، اب واپس آتے ہیں۔ اللہ کے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے ایمانی بھائیوں، جس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میرے اور آپ کے نبی کے تشریف آوری سے پہلے اللہ نے ان کی کچھ نشانیوں کو ظاہر کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو،
ان کی علامتوں کو اور ان کی جو پہچان ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر پڑھی، اور ہر ایک نے اپنی امت کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ ایک نبی آئے گا جو سب سے آخر میں آئے گا، لیکن وہ سب نبیوں کا سردار بھی ہوگا، سب نبیوں کا امام بھی ہوگا، سب نبیوں کا سردار بھی ہوگا، سب نبیوں کا امام بھی ہوگا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر ایک ہے آمد مصطفیٰ، ایک ہے صورت مصطفیٰ، ایک ہے سیرت مصطفیٰ۔ لقد جاءکم، یقیناً آیا تمہارے پاس، رسول من انفسکم، ایک پیغمبر، یہ ہے ولادت مصطفیٰ، یہ ہے آمد مصطفیٰ، من انفسکم یہ ہے صورت مصطفیٰ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نبی کے ہاتھ پر، انبیاء کے ہاتھ پر خلاف عادت جن چیزوں کو ظاہر فرماتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پر جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبوت سے پہلے جس چیز کو اللہ ظاہر کرتے ہیں اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ خیر، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، جن حالات میں آپ تشریف لائے، وہ حالات کیا ہیں؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا تھا، ماں اپنی بیٹی کی اور بیٹی اپنی ماں کی دشمن بن چکی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو باپ اس بچی کو زندہ گھڑے میں ڈال دیتا اور اس کو دفن کر دیتا، بچیوں کو، عورتوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا، شراب نوشی عام تھی، گھر میں کوئی مہمان آتا تو کھڑے جانور کو ذبح کیے بغیر اس کی ایک ٹانگ کاٹ کے لائی جاتی، اس سے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی، اور مائیں اتنی گر چکی تھی کہ اگر باپ مر جاتا، باپ کے مرنے کے بعد جس طرح دوسرا مال وراثت میں تقسیم ہوتا، اسی طرح بچے اپنی ماں کو وراثت میں تقسیم کرتے اور اپنی ماں کے ساتھ وہ نکاح کر لیتے۔ اتنا زمانہ اور اتنی انسانیت نیچے گر چکی تھی۔ قرآن آیا، اللہ کے حبیب تشریف لائے، آپ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور بیوقوفو تمہیں کیا ہوا، تم کیوں ان ماؤں سے نکاح کرتے ہو کہ جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ وراثت میں تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب اس زمانے میں تشریف لائے، اور جن حالات میں آپ تشریف لائے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کی تشریف آوری کو، آپ کے آنے کو اللہ نے یوں ظاہر فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بہت بڑا ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اور پوری سورت نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ لمبا موقع نہیں ہے، مجید صاحب یا مولانا اسلم صاحب آپ کو اگلے جمعے کو اس سورت کو سمجھائیں گے۔ اس نے دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے ایمان والے مسلمان دنیا سے چل کر آتے ہیں، کوئی پیدل آتا ہے، کوئی گھوڑوں پہ آتا ہے، کوئی اونٹوں پہ آتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ اس یمن کے بادشاہ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ میں اپنے ملک میں ایک ایسا اس سے خوبصورت گھر بناؤں اور ویسے ہی میں اس کو بناؤں، اور میں لوگوں کو کہوں کہ تم یہاں حج کرو اور اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ ایمان والے ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، ایمان والوں کو ہمیشہ غیرت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ایمان والا تھا اس زمانے کا، جب اس نے سنا تو اس نے سوچا میں اس کو ضرور جواب دوں گا، قبلہ ہمارا کعبہ اور اس کے مقابلے میں یہ کعبہ کھڑا کر رہا ہے مردود۔ چنانچہ وہ اٹھا اور اس نے رات میں اس میں گندگی ڈال دی اور پاخانہ اور پیشاب وہیں کر دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا اس کو غصہ آیا، کہا اچھا میرے بنائے ہوئے قبلے کو، کعبے کو، میرے اس گھر کو، اور اتنا خوبصورت میں نے تعمیر کرایا محل، اس کی بے حرمتی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے دل کے اندر اور یہ ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کے کعبے پر میں ہاتھی چڑھا دوں گا اور اس کو بھی شہید نیست و نابود کر دوں گا۔ چلا وہاں سے چلا مکہ کے قریب پہنچا، اور مکہ کے قریب جب پہنچا اللہ رب العزت نے پرندوں کو بھیجا، اور پرندوں کے
پرندوں کی چونچ میں بھی اور پرندوں کے جو پیر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی، چھوٹے چھوٹے پتھر دیے، اور اوپر سے جب وہ پرندے، وہ چڑیاں جب کنکریاں گراتی تھی، ایسے نیچے ہاتھی پر جب پڑتی تو ہاتھی پھٹ جاتے جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکین آنے والا ہے، اس گھر کو جو بسانے والا ہے، اس گھر کو جو آباد کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے، ان قریب اس کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ ابھی محمد مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قبلے کی، ان کے کعبے کی، اور جو اس کی امت کا قبلہ بنے گا، اللہ ان کی حفاظت، اس گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ اس گھر کا مکین ان قریب آنے والا ہے، اس گھر کو بسانے والا، اس کو آباد کرنے والا ان قریب ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام ہاتھیوں کو اور تمام لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا، حضرت آمینہ۔ آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب، اور آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اور آپ کی برکتیں اور آپ کی نورانیت اور آپ کا ظہور اور آپ کی برکتیں دنیا والوں کو اللہ رب العزت دکھانا چاہتا ہے۔ حضرت آمینہ کے پیٹ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل جب آیا تو حضرت آمینہ کے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ حضرت آمینہ کے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہے، اور مکہ کی عورتوں نے حضرت کیونکہ آپ کے شوہر تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، مکہ کی عورتوں نے شکایت کی کہ اپنے بہو کو سمجھاؤ کہ بیماری کے دنوں میں بچہ پیٹ کے اندر ہے، خوشبو نہیں لگاتے، کسی کی نظر لگ جائے گی، کوئی جادو کر جائے گا۔ عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا کہ آمینہ بیٹی خوشبو مت لگایا کرو، کیونکہ آپ جن دنوں سے ہیں، جن حالات سے ہیں، کوئی جادو کر دے گا، کوئی نظر لگا لے گا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اے میرے سسر، اے میرے ابا جان، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں عجیب کیفیتیں دیکھتی ہوں، عجیب نورانیت دیکھتی ہوں، میں جس پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر موم ہو جاتا ہے، میں جس پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم ہو جاتا ہے، درخت مجھ کو سلامی پیش کرتے ہیں، پتھر بھی مجھ کو سلام کرتے ہیں، اور کبھی میرے خواب کے اندر اماں حوا آتی ہے، کبھی خواب کے اندر بی بی مریم آتی ہے، کبھی خواب کے اندر حضرت آسیہ آتی ہے، اور کبھی مجھے جنت کی حوریں سلام کرتی ہیں، اور کبھی مجھے جنت کے فرشتے سلام کرتے ہیں، اور کبھی مجھے جنت کی حوریں یہ خواب کے اندر یہ خوشخبری دیتی ہیں، بشرا لکی یا آمینہ فإنک بحملت بسید الاولین والآخرین فإذا ولدت فسمیہ محمدا۔ اے آمینہ تیرے لیے مبارک ہو، تیرے لیے خوشخبری ہو، جو بچہ تیرے پیٹ کے اندر ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اولین کا بھی سردار ہوگا، آخرین کا بھی سردار ہوگا۔ فإذا ولدت فسمیہ محمدا، اے آمینہ تیرے پیٹ کے اندر یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا سردار ہے، ساری کائنات کا نبی ہے، سارے فلک کا نبی ہے، ساری زمینوں کا نبی ہے، ساری کائنات کا نبی ہے، وہ تو نبیوں کا نبی ہے، وہ عرش کا بھی نبی ہے، فرش کا بھی نبی ہے، تحت الثری تک اسی کی نبوت ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک محمد کی مصطفی ہوگی۔ اے آمینہ تیرے لیے خوشخبری ہو، فإذا ولدت فسمیہ محمدا، جب تو اس بچے کو جنم دے گی، جب یہ بچہ پیدا ہوگا اس کا نام تو محمد رکھنا۔ فإذا ولدت فسمیہ محمدا، جب یہ بچہ پیدا ہوگا آمینہ تو اس بچے کا نام محمد رکھنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی محمد مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی چشمہ نہیں تھا، مکہ کے اندر کوئی دریا نہیں تھا، مکہ کے اندر کوئی اور پانی کا کوئی سورس نہیں تھا، کنویں تھے، کنویں کے اندر پانی تھا، جس کو ہم کھو کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کھو ہی کہتے ہم بھی، جس کو کھو کہتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ محمد میرے پیٹ کے اندر ہے، اور ساری عورتیں کنویں پر پانی لینے جاتی ہیں اور ان کو ڈول ڈالنا پڑتا ہے،
اور کھینچنا پڑتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میں کنویں پر جاتی ہوں سارا کا سارا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ پھر جس دن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس دن عجیب کیفیت ظاہر ہوئی۔ کیا کیفیت ظاہر ہوئی؟ کہ اس دن ملک شام کے جو محلات تھے ان کے اندر زلزلہ آ گیا، ان کے اندر دراڑیں پڑ گئی، زلزلہ آ گیا، دراڑیں پڑ گئی۔ جس دن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ کی پیدائش ہوئی، ادھر مکہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت آمینہ کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ شام کے محلات کے اندر زلزلے آ گئے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج تک شام اور روم کی حکومت تھی، آج کے بعد میرے محمد کی حکومت ہوگی۔ ہزاروں سال سے ایک آگ جلائی گئی تھی، ایران اور فارس کے لوگ جس آگ کی پرستش کرتے تھے، ہزاروں سالوں سے وہ آگ جل رہی تھی۔ ادھر میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش ہوئی، ادھر خود بخود وہ آگ بجھ گئی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں کہ جس محمد کی آمد سے، جس کی برکت سے، جس کی پیدائش کے دن خود بخود وہ آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، کبھی ایک منٹ کے لیے نہیں بجھی تھی، اگر تم اس کی غلامی میں آ جاؤ گی تو جہنم کی آگ سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ کیسر و کسرا کے جو محلوں کے اوپر جو گنبد بنے ہوئے تھے وہ خود بخود گر کے نیچے پڑ گئے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج تک تمہاری حکومت تھی، آج کے بعد میرے محمد کے اسلام کی حکومت ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً دائی آتی ہے، بچے کو دھوتی ہے۔ جب دائی آئی بچے کو دھونے کے لیے، دیکھا کہ پہلے ہی سے ان کو غسل دیا جا چکا ہے۔ ختنہ کرنے والا آیا کہ ختنہ کیا جائے، دیکھا تو پہلے سے ان کا ختنہ ہوا ہے۔ پھر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کھیلنے کے لیے کھلونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور کھلونے لاتا کون ہے؟ باپ کھلونے لا کے دیتا ہے۔ قربان جائے اس در یتیم پر کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ گزر چکا ہے، اب کھلونے کون لائے گا؟ اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محمد مصطفیٰ یقیناً میں نے آپ کو یتیمے میں پیدا کیا، لیکن آپ ایسے یتیم ہوں گے کہ دنیا آپ کی تاریخ کو لکھے گی، دنیا آپ کی تعریفیں کرے گی۔ ایسا کوئی یتیم نہیں ہوگا آپ کی یتیمی کو جب دنیا والے پڑھیں گے وہ بھی کہیں گے کاش ہم بھی محمد جیسے یتیم ہوتے۔ اے میرے نبی، اے میرے ننھے محمد، تجھ کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی تو میں چاند سورج کو اور ستاروں کو تیرے لیے کھلونے بنا دوں گا۔ پھر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے نبی جب 6 مہینے کے ہوئے، کتنے مہینے کے؟ میرے اور آپ کے نبی جب 6 مہینے کے ہوئے تو آپ نے چلنا شروع کیا، آپ نے 7 مہینے کے ہوئے آپ نے دوڑنا شروع کیا، اور 8 مہینے کے ہوئے تو آپ نے بولنا شروع کر دیا۔ کیسا عجیب یہ بچہ ہے صلی اللہ علیہ۔ بزرگوں ایک بات، سب انبیاء بن مانگے آئے، کسی کو دیری تو نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، اگر مولوی اسلم صاحب اگر دیر ہوئی تو دعا کر دیں گے، پھر انشاءاللہ کبھی۔ سارے انبیاء بن مانگے آئے، سارے انبیاء۔ آدم علیہ السلام آئے، کسی نے دعا کی کہ اللہ آدم کو بھیجو۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، کس نے دعا کی؟ ابراہیم خلیل آئے، اسماعیل ذبی آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، ادریس آئے، ذوالکفل آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سارے انبیاء برحق ہیں۔ پہلے سنو، سارے انبیاء، اگر کوئی کسی نبی کی ادنا بھی گستاخی کرے گا ایمان سے، پھر اگر نبی الانبیاء کی کوئی گستاخی کرے گا اس کے لیے کوئی راستہ ہے، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے؟ جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جگہ، جس جگہ میں میرے اور آپ کے نبی اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اس جگہ کا نام مسجد نبوی ہے، گنبد خضرا ہے،
اور اس کے اندر امی عائشہ کا کمرہ ہے اور اس کمرے کو حجرہ شریف کہتے ہیں، اسی کے اندر میرے اور آپ کے نبی کا روضہ ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ، وہ قبر مبارک، وہ روضہ اطہر، دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو وہاں پہنچائے اور ہم وہاں سامنے درود و سلام پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیں۔ وہ جگہ کہ جہاں میرے اور آپ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، وہ قبر اطہر، وہ روضہ مبارک، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ لوح سے بھی افضل ہے۔ سارے انبیاء بن مانگے آئے اور میرے اور آپ کے نبی کی جب باری آئی آپ کو مانگا گیا۔ کس نے مانگا؟ سارے انبیاء نے آپ کو مانگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے زمین پر بھیجا، اماں حوا کو عرب میں بھیجا، آدم علیہ السلام قریبی ملک سری لنکا کے اندر اترے اور سالوں سال روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر یاد آیا کہ جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا، جب میرے جسم کے اندر اللہ نے روح ڈالی تھی تو میں نے اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، عرش معلیٰ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمدن، ارے میرے آدم یہ بتاؤ تم پہلے انسان ہو، ابھی میرے محمد کا بھی وجود نہیں ہے، ابھی میں نے ان کو بھیجا بھی نہیں ہے، وہ بہت آخر میں آئیں گے، ان کے بعد پھر قیامت آئے گی، آپ محمد کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں یا رب لما خلقتنی، اے میرے رب جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور جب آپ نے میرے روح کے اندر میرے جسم کے اندر روح ڈالی تھی اور میں نے جب آنکھیں کھولی تھی اور جب میں نے اپنا سر فرفعت راسی، جب میں نے اپنا سر اٹھایا تھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا آدم قد غفرت لکا، اے آدم اگر آپ مجھ سے اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ سارے انبیاء بن مانگے آئے، میرے اور آپ کے نبی کی جب باری آئی آپ کو مانگ کر لیا گیا، سب انبیاء نے مانگا، لیکن پھر مانگنے میں ایک اور نبی ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور کیسے قبول کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بس غور سے سننا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امتحانوں سے گزارا، اللہ نے آپ کو بہت ساری مصیبت کی چکیوں میں آپ کو ڈالا، اللہ نے آپ کو مصیبت کی چکی میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جوانی دی تھی، اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے دوست ہو، خلیل ہو، جی اللہ میں آپ کا دوست ہوں، کہا جوانی کو آگ پہ پیش کرو، اپنی جوانی کو آگ پہ ڈال دیا۔ نمرود کی آگ پہ ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اے میرے خلیل ابراہیم میرے دوست ہو، جی اللہ میں آپ کا دوست ہوں، کہا میں نے مال دیا ہے اس کو میرے راستے میں قربان کرو، سب مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے بیوی بچے دیے، ابراہیم جاؤ دور ان کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے ایک اور امتحان لیا، اے میرے ابراہیم میں نے آپ کو 87 سال کی عمر میں بیٹا دیا ہے، جی اللہ دیا ہے، کہا میرے دوست خلیل ہو، جی ہاں اے اللہ ہوں، کہا جاؤ اس بچے کو جو اتنے برسوں کے بعد آپ کو دیا، جاؤ اس کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور بیٹے کے گلے پر کیا چلائی؟ چھری چلی نہیں، کیونکہ چھری کو اللہ کا حکم۔ پھر ایک اور امتحان، اے میرے ابراہیم میرے خلیل میرے دوست میرے یار، میرا گھر میرا خانہ کعبہ شہید ہو چکا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں، اب اس کی تعمیر کرنی ہے، تعمیر کرو گے؟ جی رب حاضر ہوں، میرا بیٹا بھی حاضر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، فاتمہن، سارے امتحانوں کو جب انہوں نے مکمل کیا اللہ کی طرف سے، پھر اللہ نے انعام سے نوازا۔ شاگرد کامیاب ہوتا ہے
تو استاذ انعام دیتا ہے، مرید کامیاب ہوتا ہے تو پیر اور مرشد انعام دیتا ہے، جب مدرسے کا کوئی بچہ کامیاب ہوتا ہے مدرسے کے محتمم اس کو انعام دیتے ہیں، جب ملک کا کوئی بڑا آفیسر کامیاب ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ملک کا وزیر اعظم اور صدر اس کو انعام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، اب اللہ نے انعام سے نوازنا ہے، اللہ نے 2 انعام دینے ہیں۔ ابراہیم آپ میرے دوست میرے یار بن گئے، آپ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، بتاؤ میرے ابراہیم اب میں نے آپ کو 2 انعام عطا کرنے ہیں، پہلا انعام اپنی مرضی سے دوں گا، دوسرا انعام ابراہیم تجھے تیری مرضی کے مطابق ملے گا۔ اے ابراہیم آپ کو میں پہلا یہ انعام دیتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اے ابراہیم آپ ساری انسانیت کے امام ہیں، سب کے پیشوا ہیں، سب کے مقتدا ہیں، اب مانگ دوسرا انعام، تو کیا مانگتا ہے تیری مرضی کے مطابق تجھے عطا کروں گا۔ میرے بزرگوں میرے جوان ساتھیوں، اگر اللہ مجھے اور آپ کو کہتا کہ مانگو تمہاری مرضی کے مطابق دوں گا، میں اور آپ ہوتے کوئی عہدہ مانگتا، کوئی کرسی مانگتا، کوئی بھینسیں مانگتا، کوئی گاڑیاں مانگتا، کوئی بنگلے مانگتا، کوئی عزت مانگتا، کوئی شہرت مانگتا۔ قربان جائے دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم مانگ تم سے کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کروں گا۔ ہائے ہائے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو بڑا وعدہ پورا کرنے والا ہے، جب آپ نے مجھ کو میری مرضی کے مطابق عطا کرنا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ اگر تو نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے اور تیری تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ ایک آخر میں ایک پیغمبر آئے گا جو محمد مصطفیٰ ہوگا، سید الاولین والآخرین ہوگا، تمام انبیاء کا امام اور سردار ہوگا، اے اللہ تم مجھے وہ نبی مجھے عطا فرما دے۔ اور کیسے مانگا، ہائے ہائے، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی چوکھٹ پہ سر رکھا، مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور پیچھے دعا کرنے جو اس دعا پر آمین کہنے والا وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ جس گھر کے سامنے مانگا جا رہا ہے وہ گھر بیت اللہ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خود اللہ ہے، اور جس کو مانگا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ۔ اے اللہ اگر آپ نے یہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق میری مرضی کے مطابق انعام دینا ہے تو میں آپ سے پھر مجھے کہنے دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ چیز مانگ لی کہ جو اس کے خزانے میں اکیلی تھی، اس کے بعد رب کے خزانے میں اس جیسی کوئی دوسری چیز۔ پھر دعا کے وقت جو بیٹا موجود تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اسماعیل کی لڑی سے اللہ رب العزت نے بنو نزار کا، بنو مضر کا، بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے عبد المطلب کا انتخاب فرمایا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اللہ نے ان میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا۔ عبداللہ کے گھر میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ وقت ہو گیا، وقت بھی ہے لیکن کہہ نہیں سکتے کچھ، نبی کی سیرت ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، نبی کی محبت میں، نبی کی محبت ہے۔ بس میں اب بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے۔ اپنی پیاری چیز کوئی کسی کو دیتا ہے جی؟ اپنی جو محبوب چیز ہوتی ہے نہ ماں کو دیتا ہے انسان، نہ اپنے باپ کو دیتا ہے، نہ اپنے پیر کو دیتا ہے۔ کہتا ہے میرے یار کے بارے میں مجھ سے سوال، میرے یار کے بارے میں مجھ سے سوال۔ اللہ کے یار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ اللہ نے اپنی پیاری اپنی محبوب چیز ابراہیم خلیل کو کیسے دے دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیسے دے دی؟ وہ ایسے دے دی کہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے جو دوست ہیں انہوں نے یوں فرمایا، اے میرے پروردگار میری ساری پیاری چیزیں تیرے حوالے اور تیرا پیارا میرے حوالے، میری ساری پیاری چیزیں تیرے حوالے اور تیرا پیارا میرے حوالے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل کے معنی بھی دوست ہیں،
حبیب کے معنی بھی دوست ہیں. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ لے لیا جاتا ہے. حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے. جسے محبت میں سب کچھ. میرے ایمانی بھائیوں وقت ہو گیا ہے اور بس آخری بات عرض کروں گا. میرے اور آپ کی ان قریب شام ہونے والی ہے. ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, اس جہان کو چھوڑنا ہے. ہزاروں انسان آئے, لاکھوں کروڑوں انسان آئے, کھربوں انسان آئے, سب نے اس دنیا کو الوداع کہا. بات سنو جی, بات سنو چاچا جی, بات نہیں کرنی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی سیرت, ان کا پیغام, ان کا ذکر اور ان کا پھر ہم گستاخوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, ہزاروں کروڑوں انسان آئے چلے گئے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. اللہ نے کسی سے نہیں پوچھا مانگو کتنی زندگی مانگتے ہو, لیکن میرے اور آپ کے نبی کے لیے اللہ نے یہ فرمایا, اللہ نے, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عش ما شئت فإنک میت. میرے نبی, میرے دلارے, جتنی زندگی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو, لیکن بالآخر میرے پاس واپس لوٹ کر آنا ہے. ہم سب کو اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے. میرے ایمانی بھائیوں, ان قریب ایک دن آنے والا ہے جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے, سب کا سہارا ختم ہو جائے گا. رشتہ دار بھی چھوڑ دیں گے, ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے, بچے بھی چھوڑ دیں گے, اولاد بھی چھوڑ دے گی, دوست بھی چھوڑ دیں گے, سب نے ساتھ چھوڑ دینا ہے. پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی, ساری انسانیت پریشان ہوگی, سورج سر پہ ہوگا اور سارے کے سارے انسان کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا, ہائے کاش ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. کچھ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں جانور ہوتا. جب قیامت کی سختی برداشت نہیں ہوگی, پھر وہاں جب حساب و کتاب شروع ہوگا, ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی. ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی. آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے, ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گی ساری انسانیت, آدم آپ پہلے انسان ہیں, پہلے پیغمبر ہیں, اللہ سے کہو حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے, لوگو آج میری جان چھوٹ جائے میں کسی کا سوال نہیں کرتا. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے, آج نفسی نفسی, میری جان چھوٹ جائے میں کسی کا سوال نہیں کرتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, نہیں پیسے نہیں چاہیے, آپ پیسے دو گے تو پھر میں 1 گھنٹہ اور لگاؤں گا. نہیں, یہ پیسے انشاءاللہ اس مدرسے میں دیں گے. پیسے اگر دو گے تو پھر ٹائم لگ جائے گا. آپ نے محبت میں دیا, اللہ قبول فرمائے. آپ کی طرف سے اس مدرسے کو میں ہدیہ کرتا ہوں, اللہ قبول فرمائے. تو میرے ایمانی بھائیوں, تمام انبیاء علیہ السلام کیا فرما رہے ہوں گے کہ ہم کسی کا سوال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کروں گا, میری جان چھوٹ جائے. ایک ہستی ہے جو اس وقت ہمیں کام آئے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, میں اس وقت ایک لمبے سجدے میں جاؤں گا, اللہ مجھے کچھ تعریف کے کلمات دے گا, لواء الحمد یومئذ بیدی, اس دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کے حبیب ایک لمبا سجدہ فرمائیں گے, سارے انبیاء فرما رہے ہوں گے, ساری انسانیت کہہ رہی ہوگی, سارے پیر, سارے مرشد, سارے قطب, سارے غوث کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی, اے اللہ آج ہماری جان چھوٹ جائے, ہم کسی کا سوال نہیں کریں گے. اس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی, اللہ میری امت کے ایک ایک گناہگار کو معاف فرما. اللہ فرمائے گا, اے میرے پیغمبر اپنا سر تو اٹھائیے, سل مانگیے کیا مانگتے ہو, جس کے بارے میں آپ سفارش کریں گے میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا. جس کے بارے میں, جس امتی کے بارے میں آپ سوال کرو گے میں آپ کے سوال کو, آپ کی سفارش کو, آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا. بزرگوں سب نے ساتھ چھوڑ دینا ہے, لیکن ایک ہستی ہے, سب بلا دیں گے. ایک ہستی ہے جو مجھے اور آپ کو نہ دنیا میں جس نے نہیں بلایا, حالات آئے تب بھی مجھے اور آپ کو اس ہستی نے نہیں بلایا, آپ تشریف لے گئے تب بھی آپ نے مجھے اور آپ کو نہیں بلایا. اس دن جب سختی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, سب یا رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. وہ محمد مصطفیٰ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ پیغمبر اس دن مجھے اور آپ کو نہیں بلائیں گے، سب نے ساتھ چھوڑ دینا ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور نہ مجھے اپنی نماز کا، نہ اپنی تلاوت کا، نہ اپنے ذکر کا، نہ اپنے صدقے کا، مجھے کسی کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اللہ قبول کرے نہ کرے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ جیتے ہیں تو اس سہارے جیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت کریں گے، سفارش فرمائیں گے۔ پھر وہ کس کی سفارش کریں گے؟ جو ان کی سنتوں پر چلے گا، جو ان پر خوب درود و سلام پڑھے گا، جو ان کو غمی میں بھی یاد رکھے گا، جو ان کو خوشی میں بھی یاد رکھے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا، آج تک کوئی ان کی محبت کو، ان کی سیرت کو، آج تک ان کے اخلاق کو، ان کی زندگی کو کوئی بیان نہیں کر سکا۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک انسان، ایک بزرگ تھا، ایک عالم تھا، 30 سال اس کی عمر تھی۔ پہلے اس نے 30 سال تک پڑھا، 15 سال پڑھا، پھر 15 سال کے بعد 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتا رہا، رات کو بھی، دن کو بھی، شام کو بھی اللہ کے نبی کی تعریف کرتا رہا، اور ہر سال 1000 شعر لکھتا تھا نبی کی تعریف اور نبی کی محبت میں۔ 40 سال گزر گئے، 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے اشعار لکھے؟ نبی کی تعریف پر کتنے شعر لکھے؟ 40,000 شعر لکھے۔ اب خود بھی بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت بھی اس کو قریب دکھائی دینے لگا کہ اب کہنے لگا موت تو آ چکی ہے، میں اپنے نبی کی تعریف لکھنا میں نے شروع کیا تھا، ابھی تو نبی کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ 40 سال ہوئے، سارے شعر سامنے رکھے، اس کو سلامی پیش کی۔ کیا کی؟ سلامی پیش کی۔ کیا پیش کی؟ اللہ کے نبی کی تعریف کو سلامی پیش کی، اور کیا کہا؟ تھکی ہے فکر رساں، تھکی ہے فکر رساں، اور مدح باقی ہے۔ اور مدح کے معنی کیا ہے؟ 40 سال تعریف کی، 40 سال شعر لکھے، 40,000 شعر لکھے، بالآخر سلنڈر کیا، اور سارے نبی کی تعریف کو سامنے رکھا، اور نبی کی تعریف کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی کی ذات کو سامنے رکھ کر، اور یوں کہتا ہے، یوں اس کو سلامی پیش کرتا ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، اور تعریف باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے۔ قلم ہے، چلتے چلتے جب دور دراز کا سفر کرتے ہیں تو پاؤں کے نیچے کیا پڑتے ہیں؟ چھالے پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں قلم کو چھالے پڑ گئے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، آقا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ ساری دنیا کے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور سارے فرش کو کاغذ بنا دیا جائے، اور سارے انبیاء، سارے جنات، سارے فرشتے، پھر سارے انسان لکھنا شروع کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل ہم اس نبی کی تعریف کو کیا بیان کر سکتے ہیں جس نبی کی تعریف کو اللہ رب العزت نے 23 سال قرآن اتار کر مزے سے اللہ نے جس نبی کی سیرت کو 23 سال میں بیان کیا۔ کس نے؟ اللہ نے 23 سال میں اپنے پیغمبر کی تعریف کو، اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا۔ پھر ہم اس کی ایک گوشہ بھی اور ایک ذرہ بھی اور ذرے کا ذرہ بھی اور سرسائی کے دانے کے برابر بھی ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صف